سامعین محترم، اس وقت میرے ہاتھ میں ایک بہترین، تازہ ترین، تخلیق تحسین، تحفہ حسین ہے، جس کا نام ہے نوید سحر۔ محترم خواتین و حضرات، دراصل نوید سحر معروف شاعرہ تحسین روزی کا تازہ ترین شعری مجموعہ ہے۔ اس سے شعری مجموعہ میں جو کچھ تحسین روزی صاحبہ نے اپنی بات کے تحت لکھا ہے، آئیے ہم سب اسے سماعت کرتے ہیں۔ تحریر تحسین روزی کی ہے اور آواز محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی۔ اپنی بات میں تحسین روزی صاحبہ لکھتی ہیں، شاعری وہبی بھی ہوتی ہے اور کسبی بھی۔ یہ صلاحیت خدا داد بھی ہوتی ہے اور فنی ریاضت اور مشق سخن کے ذریعہ بھی پروان چڑھتی ہے۔ شاعری زندگی کا آئینہ ہے، انسان کے جمالیاتی احساسات کو پرورش کرنے اور زندہ رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ تخلیق کار اپنے احساسات و خیالات کو جب فنی جمالیات کے ساتھ شعری لبادہ عطا کرتا ہے تو پڑھنے اور سننے والے کو کیف و سرور ملتا ہے۔ وہ ماحول و معاشرت اور ارد گرد کے احوال و کوائف کو، سماجی برائیوں اور ظلم و استحصال کو شعر کے قالب میں ڈھال کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس کا جیتا جاگتا منظر نگاہوں میں گردش کرنے لگتا ہے۔ آپ آگے لکھتی ہیں کہ خیالات کی ترفع اور فکر کی وسعت شاعری کا جوہر ہے۔ مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ اور شعری تلامذے کے سہارے اس میں دلکشی اور رعنائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف غزل ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے، جبکہ پروفیسر کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن تعبیر کیا ہے۔ غزل کے تعلق سے ناقدین ہر دور میں اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ اس پر خوب تنقیدیں بھی ہوئیں، لیکن غزل کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی، چونکہ غزل میں زمانے کے ساتھ بدلنے اور ہر طرح کے مضمون کو ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ تحسین روزی کی تحریر سماعت کر رہے ہیں۔ آواز ہے محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی۔ آگے پیراگراف میں آپ لکھتی ہیں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے۔ اس کی ابتدا عرب میں ہوئی، ایران میں پروان چڑھی اور فارسی ادب کے راستے سے اردو ادب میں داخل ہوئی اور ہر خاص و عام میں مقبول ہوئی۔ آج غزل کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حسن و عشق اس کا موضوع ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ اردو میں طرحی مشاعروں کی روایت بھی بہت قدیم ہے۔ مصرع طرح دے کر شعری محفلیں آراستہ کرنے کی روایت کافی پرانی ہے۔ زمانہ بدلا تو طرحی مشاعروں کا انداز بھی بدلا۔ موجودہ عہد سوشل میڈیا کا ہے۔ آج کل فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں ادبی شخصیتوں کی سرپرستی میں طرحی مشاعروں کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں معروف شعراء کے ساتھ ساتھ نئے شعراء بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس سے نسل نو کے شعراء کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تحسین روزی صاحبہ لکھتی ہیں کہ میری غزلوں کا مجموعہ نوید سحر کی ساری غزلیں مصرع طرح کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ یہ میرا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ پہلا مجموعہ تمہارے لیے 2014 میں اشاعت پذیر ہوا۔ دوسرا مجموعہ صداؤں کا سفر 2016 میں منظر عام پر آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل علم و ادب نے مجھے داد تحسین سے نوازا۔ اب تیسرا مجموعہ نوید سحر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں کہاں تک کامیاب ہو پائی ہوں، اس کا فیصلہ قارئین پر چھوڑتی ہوں۔
تحسین روزی صاحبہ لکھتی ہیں کہ رومانیت اور نسائیت میرا پسندیدہ موضوع ہے، لیکن میں نے اپنی شاعری کو محض رومانیت اور نسائیت کے دائرہ میں مقید نہیں رکھا ہے۔ واردات قلبی کے علاوہ معاشرہ کے اہم مسائل کو بھی موضوع سخن بنائی ہوں۔ خارجی حالات اور واقعات کو شعری پیرہن عطا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالات حاضرہ کی بھی منظر کشی کی گئی ہے۔ سماج کے اخلاقی قدروں سے منہ موڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ میں نے اپنے احساسات و خیالات میں عام لوگوں کو شامل کرنے کی سعی کی ہے۔ تخلیق کار طبعاً زیادہ حساس ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ بھی دوسروں کے مقابلے تیز اور گہرا ہوتا ہے۔ میرے اشعار بھی اس سے الگ نہیں ہیں۔ فنی لوازمات کے التزام کے ساتھ میں نے حتی المقدور آسان لب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ یہی سادگی میری پہچان ہے، لیکن سادگی میں پرکاری کی رعایت کی گئی ہے۔ میں اپنی شاعری کے حوالہ سے کوئی بڑا دعویٰ قطعی نہیں کرتی، لیکن شاعری نہ تو میری مجبوری ہے اور نہ ہی میرا پیشہ۔ شاعری میری طبیعت ہے۔ جب مضامین کا ورود ہونے لگتا ہے تو اشعار خود بخود ڈھلنے لگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ تحسین روزی کی تحریر سماعت کر رہے ہیں۔ آواز ہے محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی۔ تحسین روزی صاحبہ آگے لکھتی ہیں، شاعری میرے احساسات ہیں، خیالات ہیں، تفکرات ہیں۔ اس میں میرا خون دل اور درد جگر شامل ہے۔ کوئی ساز بجاتا ہے، کوئی مصوری کرتا ہے، کوئی کتاب سے دل بہلاتا ہے، کوئی ناول اور افسانہ تخلیق کرتا ہے۔ میں شاعری کرتی ہوں کیونکہ میرا دل شاعری میں لگتا ہے۔ آخری پیراگراف میں تحسین روزی صاحبہ لکھتی ہیں کہ شعری مجموعے کی اشاعت کے فرحت بخش موقع پر میں اپنے تمام محبین اور مخلصین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، بطور خاص شعر و ادب کے معتبر اور مستند شخصیت پروفیسر علیم اللہ حالی کا، جنہوں نے میری شاعری کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اسی طرح معروف ادیب و صحافی ڈاکٹر نور السلام ندوی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی اس مجموعہ کے تعلق سے اپنے خیالات قلم بند کیے۔ میرے شوہر جناب پرویز انجم صاحب، اردو مترجم، جن کی معاونت مجھے قدم قدم پر ملتی رہتی ہے، ان کا تشکر میں لفظوں میں ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے بھی میری حوصلہ افزائی کی اور داد و سخن سے نوازا، سبھوں کے تئیں اپنی ممنونیت کا اظہار کرتی ہوں۔ یہ مجموعہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے اس سے پہلے میرا حوصلہ بڑھایا، اس مجموعہ کے تعلق سے بھی اپنی آراء اور خیالات سے میری ہمت افزائی کریں گے۔ تحسین روزی، سلطان گنج، پٹنہ، بہار۔ محترم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ابھی آپ تحسین روزی کے تازہ ترین شعری مجموعہ نوید سحر کی اپنی بات سن رہے تھے۔ بات تھی تحسین روزی کی اور آواز تھی محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی۔ اسی کے ساتھ آپ شکیل سہسرامی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ والسلام۔